کمپلیٹ کر لیں گے. تو ہم نے سورۃ فلق میں دیکھا تھا، قل اعوذ، کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی. فلق کے لیے صبح کے لیے فلق کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا صبح کے لیے صبح کا ورڈ بھی عربی زبان کے اندر یوز ہوتا ہے، یا کبھی صباحن کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، تو وہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسان رہے گا. اور عام بول چال میں لوگ جو اکثر یوز کرتے ہیں وہ فلق نہیں یوز کرتے ہیں، بلکہ صبح یا صباحی یوز کرتے ہیں. فلق کے خاص معنی میں اپنے اندر معنی رکھتا ہے، اس لیے قرآن نے اس کو یوز کیا ہے. سر کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں سر اعوذ کا کیا بتایا میں نے؟ قل اعوذ. میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ مینس پناہ میں آتا ہوں. کال آ گئی تھی میری. ہاں ٹھیک ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. پناہ میں آنا مطلب کسی کی سیفٹی میں اپنے آپ کو ڈال دینا، کسی کے انڈر میں اپنے آپ کو، کسی بری چیز سے بچنے کے لیے کہیں آپ کا پناہ لینا. کہتے ہیں نا ہم بارش سے میں نے پناہ لے لی ایک شیڈ کے نیچے، تو آپ نے کسی چیز سے بچنے کے لیے ایک ڈیفنس کا ایک سسٹم ہے، تو اسی کو وہ کہہ رہے ہیں اب میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق. رب مطلب رب، اردو میں بولتے ہیں رب، مالک کو، معبود کو، لارڈ کو بولا جاتا ہے. فلق صبح کو کہا جاتا ہے. صبح کے رب کے کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق، من مطلب سے. یس سر یس ادیبہ. فلک اردو میں آسمان کو ہے. وہ چھوٹے کاف سے ہے فلک، جو آسمان والا ہے، بڑا کاف نہیں ہے اس کے اندر. کلیئر؟ وہ فلک ہے، فلک. ٹھیک ہے، تو یہ فلق ہے. یہی ایک خوبصورتی بھی ہے اور یہی پریشانی بھی ہے عربی کی. ذرا سا جو ہے چینج ہونے سے قاف کو اپنے صحیح سے نہیں نکالا تو وہ آسمان بن جائے گا. من شر ما خلق، کس چیز سے پناہ چاہ رہا ہے؟ شر مطلب برائی، ما مطلب جو، خلق مطلب اس نے پیدا کیا. ہر اس برائی سے جو اس نے پیدا کیا. اس کی جو پروناؤن ہے وہ لوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. ہر اس برائی سے جو اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کریٹر اللہ تعالیٰ ہے تو ساری چیزوں کا بنانے والا وہی ہے. تو جو چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ہمیں، اس کا بھی بنانے والا آبویسلی وہی ہے. تو ہر اس برائی سے جو اس نے پیدا کیا ہے. وَمِن شَرِّ، آگے اب آج پڑھ رہے جو نئی آیت، یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. واو مطلب آ چکا اس سے پہلے. اور واو مطلب اور الف اور را ہٹا دیں گے. واو مطلب اور، ومن من مطلب سے، فرام. ومن شر، شر اس سے پہلے آ چکا ہے. شر کا مطلب کیا ہوتا ہے سہیل صاحب؟ شر برائی، خرابی. ومن شر غاسق، اور برائی سے، اندھیرے کی برائی سے. غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمت کو، اندھیرے کو کہا جاتا ہے غاسق. ومن شر غاسق، اور اندھیرے کی برائی سے، اس کے شر سے. اذا مطلب جب، وین انگلش میں بولیں گے وین. اذا وقب، جب وہ چھا جائے، جب وہ اندھیرا چھا جائے. تو ومن شر غاسق، اور میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں اندھیرے کے شر سے، اندھیرے کی خرابیوں سے. اذا وقب، جب وہ اندھیرا چھا جائے. کلیئر؟ وقب جو ہے یہ آپ کا ناؤن ہے. وقب کسی چیز کا، جب کسی چیز کے اندر جب ایکشن پایا جاتا ہے تو وہ ناؤن ہوتا ہے. تو یہ ناؤن ہے جو بتا رہا ہے اندھیرے کے بارے میں. جیسے اوپر آیا تھا خلق، وہ بھی ناؤن تھا، سوری ورڈ تھا، جس کے اندر اللہ کی طرف پروناؤن لوٹ رہی تھی کہ اللہ جو ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. وقب کا جو پروناؤن ہے وہ ہے کس کی طرف؟ اندھیرے کی طرف. ومن شر غاسق، اور میں اندھیرے کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں. اذا وقب، جب وہ اندھیرا چھا جائے، جب وہ اندھیرا پھیل جائے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ جی. تو غاسق کا کیا مطلب ہوا خلیق الرحمان صاحب؟ اندھیرا. اندھیرا. اور اذا کا مطلب زینب جب. اور وقب ادیبہ؟ ادیبہ وقب جب وہ چھا جائے، چھا جائے. ٹھیک ہے، آگے ایک آیت اور دیکھ لیے. ومن، یس غاسقین جو ہے یہ مطلب یہ اندھیرے رات، اس کو پورے کو بتا رہا ہے اندھیری رات غاسقین. اصل میں غاسق کا مطلب ظلمت، اندھیرا ہی ہے. اور یہاں پہ اصل مراد وہ ہے رات کا اندھیرا، لیکن ورڈ کا میننگ اگر آپ دیکھیں گے غاسق کا مطلب اندھیرا ہے. obviously سورج کے ڈوبنے کے بعد ہی اندھیرا ہوتا ہے، اس سے پہلے اندھیرا نہیں. تو اسی لیے رات کا اندھیرا لکھ دیا ہے. مطلب اندھیرا اصل ہے اس کا معنی جو ہے غاسق کا مطلب اندھیرا. اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے.
ٹھیک ہے, رات کا اندھیرا مراد ہے, لیکن ورڈ کا میننگ جو ہے وہ اندھیرا ہے, ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, واو مطلب اور, من مطلب سے, فرام, شر اس سے پہلے آ چکا ہے, تین بار آ چکا ہے اس سے پہلے. وَمِن شَرِّ اور برائی سے, شر سے, نفاسات, نفاسات کہا جاتا ہے جادو پڑھ کے جو پھونکنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو نفاسات کہا جاتا ہے. آپ نے اگر جادو کے بارے میں بیسکس آپ نے کبھی کہیں دیکھا ہو, سنا ہو, کہیں پڑھا ہو, تو وہ کچھ چیزوں کے اوپر پڑھ کے دم کرتے ہیں, پڑھ کے پھونکتے ہیں, جس کے ذریعے وہ جادو کرتے ہیں, کہ وہ کوئی بال ہو سکتا ہے, وہ کوئی دھاگا ہو سکتا ہے, یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جس کے اوپر پڑھ کے پھونکا جاتا ہے. اور وہ یہاں پہ جو مراد ہے فیمیلس ہے, کیونکہ آپ اس میں لاسٹ میں دیکھ رہے ہیں لمبا والا تا لگا ہوا ہے جو بتا رہے ہیں کہ فیمیل کی بات چل رہی ہے. ہمیں شر النفاساتی, اور پھونکنے والیوں کے شر سے, فی العقد, فی مطلب ہوتا ہے میں, ان, عقد کہتے ہیں گرہ کو, جو گرہ گاٹھ لگائی جاتی ہے, گاٹھ اردو میں بولا جاتا ہے عقد زواج, اگر آپ نے سنا ہو, شادی کا بندھن جس کو اردو میں بولتے ہیں, شادی کا بندھن, عقد زواج. تو عقد بولا جاتا ہے گرہ کو, جو گاٹھ لگائی جاتی ہے. تو جادوگر جو جادو کرتے ہیں وہ چیزوں کو اوپر پڑھ کے اس کو گاٹھ لگاتے ہیں. ایون کہ مسلمانوں میں جو لوگ تعویذ گنڈے کے قائل ہوتے ہیں, وہ تعویذ بناتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا ہو تو کچھ پڑھ کے ٹھوکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گرہ لگاتے جاتے ہیں, جو کہ تعویذ صحیح نہیں ہے مذہب اسلام کے اعتبار سے. لیکن جو لوگ کرتے ہیں تعویذ کا معاملہ, وہ کیا کرتے ہیں, پڑھ کے گرہ لگاتے رہتے ہیں, اکثر جو تعویذ بنانے والے ہوتے ہیں. تو عقد کہتے ہیں گرہ کو, جو گاٹھ لگائی جاتی ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یس سر. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, اور جادو پہ پھونکنے والیوں کے شر سے, فی العقد, گرہ کے اندر, گرہ سر کے اندر پڑھ کر, نفاساتی کا کیا وہ ہوتا تھا؟ عورتیں, نفاساتی وہ عورتیں جو پڑھ کے پھونکتی ہیں, جادوگرنیاں, اچھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں جادوگرنیاں, جو پڑھ کے پھونکتی ہے وہ جادوگرنی ہے. جادو ایک فن ہے, ایک کلا ہے, ایک آرٹ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اوپر بھی کیا گیا تھا. اور یہ دونوں صورتیں, سورہ ناس اور سورہ فلق, اسی معاملے سے نازل ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا. آپ کی وائف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ وسلم بھولنے لگے تھے چیزوں کو, اور بخار رہنے لگا تھا, اور بہت ساری پریشانی ہونے لگی تھی. تو لبید بن اسلم ایک شخص تھا جس نے جادو کیا تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور اسی موقع سے, اسی جادو کے توڑ کے لیے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ جادو کر کے جو بال جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے وہ کہاں پہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لائے تھے. ایک لمبی کہانی ہے, تو ہم لوگ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے اس میں. ابھی شر النفاساتی, اور جادوگرنیوں کے شر سے, یعنی پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے, جو گرہ کے اندر, گاٹھ کے اندر پڑھ کے پھونکتی ہے. کلیئر ہے بات؟ یس سر. ایک اور آیت خلیق الرحمن صاحب کر لیں, یہیں تک رہنے دیں, اگر مشکل ہو گیا تو یہیں تک رہنے دیں, یاد کرنے میں اگر پرابلم نہ ہو. جیسا صحیح خلیق لگے الرحمن صاحب, اچھا جیسا صحیح لگے. تو چلیے یہیں تک رہنے دیتے ہیں, ایک آیت کل کر لیں گے. اور ویسے آسان ہی ایک آیت, لیکن کیونکہ نفاسات, غاسق, وقب, کچھ نئے الفاظ زیادہ آ گئے, تو تھوڑا یاد کرنے کا آپ کو ٹائم مل جائے, تو اس لیے میں یہیں تک رہنے دیتا ہوں. تو آج ہم نے 2 آیتیں اور پڑھی ہیں, کل 2 پڑھ چکے تھے. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی, من شر ما خلق, ہر اس برائی سے, اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی برائی پیدا کی ہے, ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اس کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. اس نے ہی پیدا کیا ہے, وہی ہمیں پناہ بھی دے گا. ومن شر غاسق, اور میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شر سے, اس برائی سے, اندھیرے کی برائی سے, اذا وقب, جب وہ اندھیرا چھا جائے. ومن شر النفاساتی, اور میں پناہ میں آتا ہوں شر سے, برائی سے, پھونکنے والیوں کی یا جادوگرنیوں کے شر سے, فی العقد, جو گرہ کے اندر پڑھ کر کے پھونکتی ہے, جادو کرتی ہے. اس کو یہیں تک آ جاتے, جو نئے ورڈز آئے اس کو یاد کر لیجیے گا. غاسق مطلب اندھیرا, ظلمت, وقب مطلب جب وہ چھا جائے, نفاسات پڑھ کر پھونکنے والی, جادوگرنیاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں آسان زبان کے اندر. عقد کہتے ہیں گرہ کو کہا جاتا ہے, گاٹھ کو کہا جاتا ہے, اگر آپ کو گرہ مشکل ورڈ لگ رہا ہو. اور سارے ورڈ, شر وغیرہ اس سے پہلے آ چکا ہے. اذا مطلب ہوتا ہے جب, واو بھی اس سے پہلے آ چکا ہے, من بھی اس سے پہلے آ چکا ہے, تو وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. کتنی صورتیں بھی دیکھتے جائیے گا. سورہ ناس میں بھی میں آپ کو آگے بڑھتا رہوں گا, لیکن میں پیچھے سے آپ سے پوچھتا رہوں گا
तो वो आप देखते रहिए। क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, यस सर। तो अब आते हैं हम बुक की तरफ। मैंने कहा थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करें, डेली एक ही रूटीन चल रहा है। आज हमें इसमें स्टार्ट करना है लेसन नंबर